آج ہم جانیں گے کہ کیوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کبائر صحابہ کرام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہ کی، حالانکہ اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو مال و دولت سے نواز دیتے، جو چاہتے دنیا کی ہر عیش و آرام اور دنیا کی ہر چیزیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں نچھاور کر دیتے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیعت کیوں نہیں کی، انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کیوں نہیں کیا۔ آج اسی چیز کو مختصر انداز میں جانیں گے۔ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خلیفہ کیوں نہیں تسلیم کیا؟ اس لیے کہ یزید ناپاک تھا، ناہنجار تھا، فسق و فجور کا عادی تھا، شرابی تھا، جواری تھا، عورتوں کا عادی تھا۔ یزید اتنا بڑا ناہنجار تھا کہ مدینۃ الرسول، وہ مدینہ جہاں پر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے، مسجد نبوی ہے، اس مسجد نبوی میں یزید نے حملہ کروایا۔ اور جانتے ہیں یہ حملہ ایسا خطرناک تھا کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ آذان ہوئی نہ اقامت ہوئی، نہ کوئی آذان دے سکتا تھا اور نہ کوئی اقامت، نہ کوئی نماز پڑھ سکتا تھا۔ صرف ایک صحابی رسول تھے سعید ابن مسیب، وہ آذان دیتے تھے، وہ چپکے سے نماز پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور سے آذان کی آواز آتی تھی، وہ چپکے سے نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ آذان ہوئی نہ اقامت، اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور پیشاب کیا گیا، پیخانہ کیا گیا، یعنی گھوڑوں سے پیشاب اور پیخانہ کرایا گیا۔ یہ یزید نے کروایا تھا۔ اور یزید اتنا ظالم و جابر آدمی تھا، نہ صرف مسجد نبی میں گھوڑے باندھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جانتے کیا کیا؟ 1700 انصاری صحابی، 1300 قریش اور باقی دیگر معزز لوگ جو 3000 بلکہ اس سے زائد لوگوں کو یزیدیوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ یہ یزید تھا۔ اور نہ صرف مدینہ میں حملہ کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جیسی مدینہ سے حملہ سے فارغ ہوا، اس کے بعد وہ کہاں؟ خانہ کعبہ پر حملہ کی تیاری شروع کر دیا، اور خانہ کعبہ پر بھی حملہ کیا اور پتھریں پھینکا، اس قدر پتھریں پھینکا کہ خانہ کعبہ کے دیوار ہل گئے، خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگا دیا گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جو ذبح کیا تھا، اور اس کے بدلے میں جو دمبا ذبح ہوا تھا، اس کے سینگ، اس دمبا کے سینگ خانہ کعبہ میں عرصہ دراز سے رکھا ہوا تھا، زمانہ سے رکھا ہوا تھا۔ اس طرح سے خانہ کعبہ میں اس نے آگ لگایا کہ خانہ کعبہ کے پردے جل گئے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو زمانہ سے وہ دمبے کا سینگ رکھا ہوا تھا اس کو بھی جلا دیا، اور خانہ کعبہ کے دیوار کو ڈھانے کی کوشش کی اور اسے کمزور کر دیا۔ یہ یزید تھا، اس کا کارنامہ ایسا تھا۔ بتائیے ایسے ناپاک آدمی جو شرابی ہو، جواری ہو، مدینہ میں حملہ کرائے، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، اور مسجد نبوی میں مدینۃ الرسول میں 3 دن تک ناجائز طریقے سے کام کیا گیا، بہت سارے عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کیے، مدینہ کی عورتوں سے، اور وہاں کی عورتوں کو حاملہ کر دیا۔ یہ یزیدی اور یزیدی فوج نے ایسا کیا۔ بتائیے ایسا فسق و فجور والا آدمی، ایسا ناپاک آدمی، ان کے ہاتھ میں امام حسین کیسے بیعت کر لیتے؟ انہیں کیسے اپنا خلیفہ تسلیم کر لیتے کہ ہاں تم خلیفہ ہو؟ انہیں خلیفہ تسلیم کرنا گویا دین کو ڈھا دینا تھا، دین کو برباد کر دینا تھا۔ انہیں خلیفہ مان لینا گویا دین کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دینا تھا۔ وہ حسین کہ جس نے اپنے ماتھے کے نگاہوں سے بچپن سے ہی یہ دیکھا ہو کہ ہمارے آقا کریم میرے نانا جان نے اس دین کی کتنی حفاظت کی ہو، میرے نانا جان نے کس طرح سے اسلام کو سنوارا ہے، سینچا ہے، کتنے صحابی رسول، سینکڑوں صحابی رسول، معزز صحابی رسول اس دین کی خاطر شہید ہوئے، کتنی جنگیں ہوئی، سینکڑوں لاکھوں صحابی رسول شہید ہوئے، اور خود ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے کے لیے پتھر کھائے، اس کے راستے پر کانٹے بچھائے گئے، لہو لہان کیا گیا، دندار مبارک شہید کر دیے گئے، اور نہ جانے کیا کچھ نہیں ہوا، اپنے وطن سے بے وطن ہو گئے اس دین کے خاطر۔ تو بتائیے اس دین کو اتنی مصیبت سے، محنت سے سینچا گیا تھا، سنوارا گیا تھا،
اگر ان کے ہاتھ میں بیعت کر دے تو بتائیے یہ دین کا کیا ہوتا؟ وہ شرابی شراب کو جائز کر دیتا، جواری جوا کو جائز کر دیتا، عورتوں کا عادی عورتوں کو جائز کر دیتا، کرتا کہ نہیں کرتا؟ جو جیسا ہوتا وہ ایسا کر دیتا۔ تو امام حسین یہ ساری چیزیں کیسے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھتے؟ اسی لیے امام حسین اور جو بہت سارے معزز صحابی رسول تھے سب نے انکار کر دیا کہ ہم یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے چاہے جو ہو جائے۔ آخر کار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ کسی طرح سے ہو ہم کو یہاں سے روانہ ہو جانا ہے۔ رات کے آخری پہر میں، کیونکہ دن کو نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ اگر دن کو نکلتے تو مدینہ والے ان کو روک لیتے کہ آپ اگر چلے جائیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ آپ کو دیکھ کر تو ہم لوگ جیتے ہیں، آپ کو دیکھ کر تو ہم لوگ تو اپنی سانسیں لیتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں تو نبی کی یاد آ جاتی ہے، آپ کو دیکھتے ہیں تو نبی کا چہرہ نظر آ جاتا ہے، آپ نہ جائیں۔ تو مدینہ والے کسی بھی طریقے سے امام حسین کو جانے نہیں دیتے، لیکن امام حسین کا جانا مجبوری بن گیا تھا، وہ تو جانا نہیں چاہتے تھے۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور پر جاتے ہیں اور رو رو کر کے عرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے دربار کو کون چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن مجبوری بن گئی ہے۔ خوب روئے دھوئے، اس کے بعد اپنی ماں کی قبر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر میں جاتے ہیں، وہاں بھی بھیگی آنکھوں کے ساتھ، نم آنکھوں کے ساتھ دعا سلام عرض پیش کرتے ہیں۔ بہت ساری لمبی تفصیلیں ہیں۔ پھر بھائی حسن کے پاس جاتے ہیں، مزار میں جانے حاضری دینے کے بعد یہ مختصر سا قافلہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے کنبے والوں کے ساتھ کہاں چلے جاتے ہیں؟ مکہ نکل جاتے ہیں، مکہ شریف نکل جاتے ہیں۔ کئی دن کے مسافت کے بعد مکہ شریف پہنچتے ہیں، جہاں پر بزرگ صحابہ کرام اور مسلمان بڑے زور سے استقبال کرتے ہیں کہ نواسہ رسول تشریف لایا ہے، نواسہ رسول تشریف لایا ہے۔ مکہ شریف پہنچنے کے بعد اپنا معاملہ امام حسین نے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ ہم کیوں آئے ہیں اور یہاں پر ہمارا جینا دشوار کس طرح سے انہوں نے کر کے رکھا ہے۔